عائشہ صاحبہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ استثناء دی جا رہی ہے ہمارے تمام تر بڑے لیڈران کو، لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کابینہ میں اپنی استثناء کی منظوری نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی کچھ سینیٹرز نے یہ استثناء میرے لیے شامل کر لی ترمیم کے اندر، اور میں نے اسے فی الفور واپس لینے کا اعلان اور فیصلہ کیا ہے۔ آپ کی نظر میں شہباز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے کیا اپنے سٹیچر میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو عوام کی عدالت اور قانون کی عدالت میں پیش کیا ہے احتساب کے لیے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس میسج اینڈ ٹویٹ آف پرائم منسٹر شہباز شریف؟ دیکھیں، پہلے تو جو کہ بیک گراؤنڈ ہم لوگوں نے سنا ہے، اب میرے پاس کوئی فیکٹس تو ہے نہیں مطلب، لیکن جو میں نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی ڈیمانڈ پہ ہوا تھا کہ جی اگر آپ باقی سب کو استثناء دے رہے ہیں تو پھر پرائم منسٹر کو کیوں استثناء نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انہی کی ڈیمانڈ پہ شاید یہ چیز پروپوز ہوئی تھی، بٹ دین لیٹر آن جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اگر پرائم منسٹر کو استثناء ملے گی تو پھر تو عمران خان کو بھی استثناء ملے گی، کیونکہ وہ بھی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، تو وہ اس وجہ سے یہ چیز جو ہے پھر انہوں نے یو ٹرن لی۔ سیکنڈلی، اگر چلے ایون اف دیٹس ناٹ دا کیس، چلے اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ کیس نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ جو حکومت جس طریقے سے یہ 27ویں ترمیم پریزنٹ کر رہی ہے اور جتنی جلد بازی میں کہ وہ ملک سے باہر ہے اور زوم کی میٹنگ اور میٹنگ میں جو ہے نا بیٹھ کے وہاں سے سارا کچھ ڈبا ڈب جس طریقے سے بلڈوز کر کے پورے پروسیس کو بائی پاس کر کے جس طریقے سے جلد بازی میں یہ چیزیں، تو دیکھیں ان کی تو کہتے ہیں نا کہ میلافائڈی انٹینشنز کی سمجھ تو بندے کو وہیں پہ سمجھ آتی ہے کہ جس طریقے سے 26ویں ترمیم کو انہوں نے جلد بازی سے پاس کروایا، پھر اسی طرح سے 27ویں ترمیم۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی ٹویٹ کرنے سے عوام کو یہ لوگ پسند آنے لگیں گے، تو آئی ایم ریئلی سوری، گون آر دا ڈیز، نہ عوام اتنی بے وقوف ہے، نہ پبلک اتنی بے وقوف ہے، نہ یوتھ اتنی بے وقوف ہے، دے آر آل ویل انفارمڈ، ان کو بڑی اچھی سمجھ ہے کہ یہ اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے، لیکن اینڈ آف دا ڈیز میں بینیفیشری جو ہے کہیں نہ کہیں عمران خان یا پی ٹی آئی کے پھر لوگ ہوں گے، اس وجہ سے انہوں نے اس چیز سے یو ٹرن لیا۔ میڈم وہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ ریٹروسپیکٹو، یعنی جو پچھلے وزیر اعظم تھے ان کو استثناء نہیں ملے گی، جو پچھلے صدور ہیں ان کو استثناء نہیں ملے گی، جو موجودہ ہیں ان کے بعد سے یہ شروع ہوگا سسٹم۔ تو دیکھیں پھر بات یہ ہے کہ جو ان کی پچھلی ان کے اوپر کیسز ہوئے تھے ان کا کیا ہوا؟ ابھی انہوں نے دیکھیں، یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ انہوں نے ایک طرف کہہ دیا کہ جی ہم لوگ جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہیں، لیکن جن چیزوں کے اوپر ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ججز نے جس طریقے سے انہوں نے سارا کچھ، فائز عیسیٰ صاحب نے سارا وہ کیا، اور یہاں تک کہ عدالتیں ایئرپورٹ گئیں اور نادرا کے لوگ گئے اور تھم انگوٹھے لگائے گئے، تو ایک تو ایگزسٹنگ ہمارا جو کرمنل جو ہمارا جسٹس کا جو معیار ہے وہ 139 پہ کسی وجہ پہ نہیں پہنچا تھا۔ اور ابھی بھی اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل جو کوڈ بننے جا رہا ہے اور اس کا ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر سلیکٹ کرے گا، One by one we'll discuss the constitutional court as well، آپ عائشہ کو صاحبہ۔ کیا لگتا ہے کہ وہ شہباز شریف کو یا یہ سٹنگ لوگوں کو ان کو کوشچن کریں گے؟ بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ I will do a detailed segment on the constitutional court as well۔ علی راشد، آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ کی نظر میں آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں، ایک ینگ ایج سے آپ نے شروع کیا، آپ کی نظر میں اکاؤنٹیبلٹی ایک پولیٹیشین کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے؟ اور کیا وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ ہم نے تو کابینہ میں اس کو منظور نہیں کیا تھا، کچھ سینیٹرز نے یہ شکیں شامل کر لی ہیں، ڈو یو بلیو اٹ؟ کیا یہ پاسبل ہے لیگلی کہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر کچھ سینیٹرز شکیں شامل کر لیں؟ اور وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ مجھے استثناء نہیں چاہیے، کیا ان کے سٹیچر میں اضافہ کرتا ہے ان یور اوپینین؟ علی راشد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی کے دل میں کیا بات ہے یا کیا راز ہے یا ایگزیکٹلی کیسی چیزیں ہوئیں، میں تو بتا نہیں سکتا، اس پہ روشنی نہیں ڈال سکتا، بٹ آئی کین کہہ رہے اگر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ان کو دینا چاہیے، بیکاز جو بات صحیح ہے، ہی واز آؤٹ آف کنٹری جب یہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی، ہی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ کیبنٹ میٹنگ جہاں یہ اپروول کے لیے چیزیں گئی تھیں۔ تو اگر کہہ رہے ہیں تو مان لیں، آئی ڈونٹ تھنک ایک چیز شامل ہوئی، انہوں نے خود ہی آگے۔ بٹ از اٹ لیگلی پاسبل کہ کیبنٹ کے اپروول کے بغیر کچھ سینیٹرز شامل کر لیں؟ ابھی تک اٹ واز جسٹ ان دا پروسیس آف کہ یہ جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ گئی تھیں تو ان میں یہ شامل تھا، یہ اپروو ہو کے یہ اسمبلی میں آ کے اس پہ ابھی ٹیبل نہیں ہوا، تو ہونے کو ہو بھی سکتا ہے، لائکلی ہوڈ، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر کچھ لوگوں کو شک شبہ ہو، that's why I'm saying benefit of the doubt دینا چاہیے۔ I don't think we are comparing apples and oranges۔ President and Prime Minister کو Constitution of Pakistan کا، ہاں میں ادھر ہی آ رہا ہوں،
are comparing apples and oranges, لیکن پرائم منسٹر کو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشنل جو پاکستان کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ویسے ہی امیونٹی نہیں ملی ہوتی مگر پریزیڈنٹ کو ملی ہوئی ہوتی as long he is ہم نے president. تو صرف اگر میری بات ہو یس یس سو آئی ایم سیئنگ کہ وہ تو ایک آلریڈی ایک چیز موجود ہے اس کو اگر تھوڑا ایکسٹینڈ کر کے ٹھیک ہے لائف ٹائم کر دیں یا وہ کر دیں اس پہ اٹس یو کین ہیو دیٹ انڈر ڈسکشن. باقی چیزوں میں ہو رہا ہے قانون ایوالو بھی کرتا ہے مگر پرائم منسٹر کو کبھی امیونٹی نہیں ملتی مگر اگر اس لیے وہ کانسٹیٹیوشنل آفس نہیں ہوتا اٹس مور آف الیکٹڈ آفس جہاں کو الیکشن لڑ کے پرائم منسٹر اسی لیے پرائم منسٹر آخر میں جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں سر. آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس لیے کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بھی ہوتے ہیں کچھ اپنی بھی کرنی ہوگی لوگوں کی ایم شیور بٹ دیٹ بینگ سیڈ کہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے یہ ایک کسٹم یا دس از ناٹ اے نارم کانسٹیٹیوشنلی کہ پرائم منسٹر کو امیونٹی ملے مگر پریزیڈنٹ کو امیونٹی ملی بھی ہوتی ہے اس میں ہم نے صرف اس کی ایکسٹینشن کی اب کہ ٹھیک ہے اگر ملی بھی ہے تو لائف ٹائم تک کر دیں صرف اتنی سی بات تھی اور تو وہ کمپیئر نہیں کر سکتے ان دو چیزوں کو اس لیے کہ پرائم منسٹر کی ویسی نہیں ہوتی مگر شہباز شریف صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا تو بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ ان کو دیں میرے خیال سے. Do you think کہ انہوں نے بڑا پن کا مظاہرہ کیا ہے بڑا اسٹیچر دکھایا ہے سر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا بڑا پن کہہ لیں یا آئی تھنک میرے خیال سے تھوڑا کانٹروورشل ہو جاتا اگر یہ چیز آگے جاتی. بالکل ٹھیک. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب شہباز شریف نے استثناء کو قبول نہ کیا انہوں نے کابینہ سے منظوری بھی نہیں کی کچھ سینیٹرز نے شامل کر لیا اور یقیناً ان کا یہ کہنا کہ میں عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں بہت سارے پاکستانیوں کا دل جیت رہا ہے. آپ کی نظر میں کیا پریزیڈنٹ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا جس طرح پرائم منسٹر نے کیا ہاں یا نہ اور پرائم منسٹر کا یہ کرنا کیا ان کے اسٹیچر میں اضافہ کرتا ہے انجینئر صاحب؟ یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ آئینی ہے یا نہیں سر کچھ سینیٹرز کی طرف سے شامل کرنا تو جو قانون سازی ہے یا آئین میں ترمیم ہے یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کا استحقاق ہے پارلیمنٹ کا اختیار ہے کیبنٹ کا نہیں ہے. یہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر پر کیبنٹ کے اپروول کے بعد پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے. میری گزارش سن لیں نا آپ اسی لیے تو باقو سے لائیو ہے سر. دیکھیں میری گزارش اگر آپ سن لیں گے تو یہ میں وضاحت پوری طرح دینے کے قابل ہو جاؤں گا. یہ میں آئینی بات کر رہا ہوں اور قانونی بات کر رہا ہوں اس کو آپ اگر اس کو تصدیق بھی اس کی کر لیجیے گا. جو سرکاری طرف سے سرکاری کوئی پارلیمنٹ میں آئین میں ترمیم آتی ہے یا سرکاری بل آتا ہے تو وہ چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کے لیے کیبنٹ کی منظوری ضروری ہے لیکن کیبنٹ کی منظوری حتمی نہیں ہے. اس میں اسمبلی پارلیمنٹ کی کمیٹی کوئی بھی ترمیم کر سکتی ہے کوئی ممبر وہاں پر ترمیم پیش کر سکتا ہے اور وہ ترمیم اگر ایکسیپٹ کر لیتی ہے اسمبلی تو اس سے یہ فرق بالکل نہیں پڑتا کہ کیبنٹ نے یہ اپروو کیا تھا اور دوسرا یہ کیا تھا. لہٰذا وہ جو سینیٹرز نے جو بھی ترمیم پیش کی وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق تھی اور اگر اسمبلی ظاہر ہے اس کمیٹی نے بھی اس میں شامل کر لیا اور اگر پارلیمنٹ بھی اور پارلیمنٹ میں حکومت کا جو ہے وہ ظاہر ہے 2/3 اکثریت ہوگی تو پاس ہوگی.